اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک خواب کو بیان فرما رہے ہیں۔ میں نے خواب دیکھا، مجھ پر لوگ پیش کیے گئے، میرے سامنے لوگ لائے گئے، میرے سامنے لوگ لائے، اور ان پر قمیصیں تھیں مختلف ناپ کی، اور ان پر قمیصیں تھیں مختلف مقدار کی، مختلف مقدار کی۔ بعض لوگوں کی قمیصیں پہنچتی تھی ان کے سینوں تک، اور بعض کی قمیصیں اس سے بھی کم تھیں، اوپر سے پہنتے، نیچے نہیں پہنتے نا، شلوار کا نہیں، قمیص، تو بعض کی سینوں تک، تو بعض سینوں کے اوپر، بعض کی یہاں تک۔ اور مجھ پر عمر بن خطاب پیش کیے گئے، ان کی قمیص اتنی لمبی تھی کہ جب وہ چلتے تھے تو قمیص کو کھینچتے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ صحابہ نے پوچھا آپ اس کی کیا تعبیر فرمائیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا الدین۔ وہ لوگ جو عقل کے دشمن ہیں اور صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، اور جناب عمر سے خاص کر، وہ اس حدیث کا کیا ترجمہ کریں گے؟ نہیں کرو، صحابہ کی دشمنی ایمان کو تباہ کر دے۔ صحابہ ہمارے لیے معیار ہیں، معیار حق یا برحق؟ معیار حق۔ ترجمہ بتا دیا میں نے اب، دوبارہ کہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے، لوگوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، قمیص، بعض لوگوں کے کپڑے پہنچتے تھے سینے تک اور بعض اس کے بھی کم تھے، اور پھر عمر کو میرے سامنے لایا گیا، اس کی قمیص بہت لمبی تھی، یہاں تک جب وہ چلتے تو زمین پر اپنی قمیص کو کھینچتے، یعنی زمین کو بھی صاف صاف کر دے، جو لمبی قمیص ہوتی ہے تو ظاہر وہ گھسٹتی ہے زمین پر۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دین۔ کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ میرے سامنے لوگ پیش کیے گئے، ان سب میں دین تھا، لیکن بعض لوگوں کا دین کم تھا، عمر کا دین سب سے زیادہ تھا۔ اب یہاں اعتراض ہو گیا ہے، یہاں اعتراض ہو گیا، آیا اعتراض آیا دوڑ دوڑ کر کہ عجیب بات ہے، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قمیص ہے وہ ٹخنوں سے نیچے، اور ٹخنوں سے نیچے قمیص کو رکھنا یہ تو اسبال ازار میں آتا ہے، اور اسبال ازار تو حرام ہے، ما اسفل من الکعبین، وہ تو حرام ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کی تو جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وہی ہوتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے جناب عمر کو تو گناہ میں دیکھا اور آپ اس کی فضیلت بتا رہے ہو۔ سوال آیا نا؟ اسبال ازار ناجائز ہے، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے اسبال ازار کیا ہوا ہے، تو آپ کو گناہ میں دیکھا گیا ہے، پھر دیکھا بھی نبی علیہ السلام نے، اور آپ اس کی تعریف کر رہی ہیں، ان کی وہ کیا ہے، ان کی بہت زیادہ صفت کر فضیلت کر رہے ہو۔ جس طرح سوال آیا تو جواب بھی آیا، کیوں نہیں آئے گا؟ پہلا جواب، یہ عالمی دنیا ہے، وہ عالم خواب ہے، عالم خواب اس کو دنیا پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا، عالم خواب دنیا میں مجھے مولانا نصیر الدین کا ایک لطیفہ یاد آیا، اس لیے بتا رہا ہوں کہ عالم خواب اور عالم دنیا کو ایک دوسرے پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھتے ہو نا کہ آپ خواب میں آپ کو کوئی مار رہا ہے اور گرا دیا، اٹھتے ہو تو پھر آپ کا ذہن بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ اچھا ہوا یار، ایسا نہیں ہوا۔ تو مولانا نصیر الدین نے خواب دیکھا، تو خواب دیکھنے کے بعد جاگا تھی نا، تو جاگا تو چیخ ماری اپنی گھر والی کو، او فلاں جلدی کرو چشمے لاؤ۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں خواب دیکھ رہا ہوں، میری نظر کمزور ہے، میں خواب دیکھ رہا ہوں، میری نظر، چشمے لاؤ۔
اب خواب تو ان چشموں سے، ان آنکھوں سے تو نہیں دیکھا جاتا، وہ تو دل سے دیکھا جاتا ہے، تو اس نے مذاق کیا ہے۔ تو دونوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جو کچھ آپ عالم دنیا میں دیکھتے ہو وہ طریقہ نہیں ہے، اس کو قیاس نہیں کر سکتے آپ عالم خواب میں۔ ایک جواب ہوا۔ اور دوسرا جواب، یہ حقیقی قمیص نہیں ہے، یہ حقیقی قمیص بولو، بلکہ یہ اس کی تعبیر ہے، اور وہ قمیص سے مراد دین ہے، تو دین کا زیادہ ہونا تو اس بال ازار نہیں ہے نا۔ کما عبرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح نبی علیہ السلام نے اس کی تعبیر کی۔ کتنے جوابات ہو گئے؟ تیسرا جواب بندے ناچیز کی طرف، میں کہتا ہوں قطعاً بھی ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنی رائے دے دیں۔ نہیں، کبھی کبھی دل کے اندر ایک اللہ تعالیٰ ایک بات ڈالتا ہے، تو پھر میں سوچوں یا اللہ نے ڈال دیا تو اس کا کسی کو فائدہ ہو جائے، تو پھر میں اپنے حوالے سے بتاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ حدیث پہلے کی ہو، اور اسبال ازار کے بارے میں جو منع کیا وہ نبی علیہ السلام نے بعد میں منع کیا۔ مناسب ہے نا؟ مناسب ہے نا؟ تو 3 جوابات ہو گئے اس کے، کہ اسبال ازار کے بارے میں جو آپ نے کہا وہ ایسا نہیں۔ اب ایک اور اعتراض ہو گیا، اس میں فضیلت عمر ہے بھائی، اس میں فضیلت عمر ہے، تو ہمیں تو یہ بتایا گیا امت میں سب سے زیادہ افضل ابوبکر ہیں۔ اس حدیث سے تو پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جناب عمر جناب ابوبکر سے بھی افضل ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ نبی علیہ السلام فرماتے کچھ لوگ مجھے دکھائے گئے، یہ تو نہیں فرمایا کہ سارے لوگ دکھائے گئے۔ تو جناب عمر کی فضیلت ان لوگوں میں جو دکھائے گئے، اور ہو سکتا ہے جناب ابوبکر اس میں نہ ہو، تو پھر آپ کس طرح ابوبکر کی پر ان کی فضیلت لاتے ہو؟ اگر ابوبکر ان دکھائے ہوئے لوگوں میں، دکھلائے گئے لوگوں میں نہیں ہے، تو پھر جناب عمر کی فضیلت اور لوگ میں تو ثابت ہوتی ہے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نہیں ہے۔ جواب سمجھ میں آیا؟ سر ہلا ہونا، جواب سمجھ میں آیا؟ اور دوسرا جواب بہت عجیب ہے، دوسرا جواب بہت عجیب، وہ بھی جزوی فضیلت ہے، کلی نہیں ہے۔ جزوی فضیلت ہے، کلی نہیں ہے۔ کیا معنی؟ معنی یہ ہے ایک بیٹا حافظ ہے اور باپ غیر حافظ ہے، تو افضلیت تو باپ کو حاصل ہے، باپ ہے نا، لیکن بیٹا وہ حافظ نہیں ہے، یہ حافظ ہے۔ اب ہم حفظ کی فضیلت کو بنیاد بنا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کلی طور پر یہ بیٹا اپنے باپ سے زیادہ افضل ہے۔ ہم جب حفظ کی بات کریں گے تو باپ نے نہیں کیا، اس نے کیا، اس کو فضیلت حاصل ہو گئی، یہ جزوی فضیلت کلی نہیں ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ باپ سے آگے ہو گیا۔ اگر ہم مان بھی لیں کہ جناب ابوبکر وہاں موجود تھے، تو جناب عمر کی یہ افضلیت جزوی ہے، اور کلی طور پر جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ افضل نہیں ہے۔ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو قرآن مجید میں بھی ذکر آیا ہے۔ خیر ہے، وہ اس کو ذہن میں رکھو، یہ ختم کر کے وہ بھی سنتے ہیں۔ 2 اعتراضات۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہاں حدیث میں حقیقت فضل مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد دین کے آثار ہیں، اور دین کے آثار کبھی کسی پہ بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔